بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میں قرآن کریم کے ساتھ خصوصی تعلق کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں پارہ نمبر 7 کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ پارہ نمبر 7 کے مضامین میں سے ایک تو مضمون ہے قسم کا کفارہ۔ انسان اللہ رب العزت کی جو قسم کھاتا ہے، اب اس میں ایک بات پہلے وہ سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ قسم اللہ رب العزت کا حق ہے، اور قسم صرف اللہ رب العزت ہی کی کھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ اس حوالے سے فرماتے ہیں، من کان حالفا فلیحلف باللہ، تم میں سے جس شخص کو بھی قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے اور وہ قسم کھائے تو فلیحلف باللہ، وہ اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، اور یا نہیں تو پھر خاموش رہے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ من حلف لغیر اللہ، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی، فقد اشرک باللہ، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اللہ کے سوا اور کسی کی قسم کھانا وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اسی لیے قسم جب بھی کھانے کی کبھی ضرورت پڑے تو اللہ رب العزت کی قسم کھانی چاہیے۔ اب انسان جو قسم کھاتا ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ ایک تو تقیہ کلام ہوتا ہے، لوگ بات بات پہ قسم، اللہ کی قسم، اہل عرب کہتے رہتے ہیں واللہ واللہ باللہ تاللہ۔ اس کو تو اللہ رب العزت نے یمین لغو قرار دیا ہے، اور یعنی اس سے احتیاط کرنی چاہیے، نہیں قسم کھانی چاہیے اس طرح۔ ایک قسم ہے جو آدمی گزشتہ کسی کام پہ کھاتا ہے، تو اگر وہ سچی قسم کھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کل یہ کام کیا یا میں نے کام نہیں کیا، قسم سچی کھا رہا ہے تو چلیں پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، یعنی جس کے عوض اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ کے اندر غوطے دیں گے۔ تیسری جو قسم جو آج کے خاص طور پر اس سبق سے متعلق ہے، وہ ہے انسان مستقبل کے حوالے سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو ایسی صورت میں جب اس نے قسم کھائی ہے تو اس کو قسم پوری کرنی پڑے گی۔ اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام سے قسم کھائی ہے تو اس کو یہ قسم پوری کرنی پڑے گی۔ اگر کسی وجہ سے وہ اپنی قسم پوری نہیں کرتا اور اس کی قسم ٹوٹ جاتی ہے اور وہ قسم توڑ بیٹھتا ہے تو پھر اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کفارے میں 4 طرح کی چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی چیز فرمائی ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، وہ کفارے کے طور پر 10 مسکینوں کو، 10 محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ او کسوتہم، اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر ان کو لباس مہیا کرے۔ تیسری چیز فرمایا کہ وہ کوئی ایک غلام آزاد کرے، تحریر رقبہ، غلام آزاد کرے۔ یہ خیر آج کل ممکن نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ رب العزت نے کفارے کے بارے میں یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی یہ چیز تینوں میں سے کوئی چیز نہیں کر سکتا تو پھر فکفارتہ، تو اس کا کفارہ ہے صیام 3 ایام، وہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے کہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی اور اس قسم کو پورا نہیں کر پایا تو اب پھر اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ایک مضمون یہ بیان ہوا۔ دوسرا مضمون جو اس پارے میں 7ویں پارے میں بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے قطعی حرام ہونے کا ذکر فرمایا، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ انما الخمر،
شراب، والمیسر جوا، والانصاب ہر قسم کی بت پرستی، والازلام اور جوئے کے تیر، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی کہ یہ حرام ہیں، فاجتنبوا، تم نے ان سے اجتناب کرنا ہے، ان سے رکنا ہے اور ان سے بچنا ہے۔ تیسرا جو مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ ایک غیبی آزمائش سے متعلق ہے۔ انسان جب احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھ لینے کے بعد اس پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اور ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان شکار نہیں کر سکتا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احرام کی حالت میں ہیں اور شکار سامنے موجود ہے۔ جب احرام کی حالت میں نہیں ہوتے تو شکار نہیں ہے، اور اب احرام کی حالت میں ہیں، شکار کرنا منع ہے، تو شکار موجود ہے لیکن احرام کی وجہ سے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ تعالیٰ دراصل تمہاری آزمائش کر رہے ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ سامنے دیکھنے والا کوئی ہے یا نہیں ہے، انسان گناہ پہ قادر ہے، آیا وہ اس گناہ سے بچتا ہے اللہ کے لیے؟ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہر امتحان اور ایسی ہر آزمائش کے اندر سرخرو اور کامیاب فرمائے۔ چوتھا جو مضمون آج 7ویں پارے میں بیان ہوا ہے وہ ہے نزول مائدہ۔ نزول مائدہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کی کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا ایسا ممکن ہے، آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک ایسا دسترخوان اتارے جس کے اوپر کھانا لگا ہوا ہو، چنا ہوا اور لگا لگایا دسترخوان کھانے سے بھرا ہوا ہم پر اتارے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو منع کیا کہ کیا تم اللہ کو آزمانا چاہتے ہو، اللہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، ہمارا مقصد قطعاً اللہ رب العزت کی ذات کو آزمانا نہیں ہے، بلکہ نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم تو اپنے دلوں کا مزید اطمینان چاہتے ہیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور تاکہ آپ جو ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں تو اس میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اللہ رب العزت تم پر یہ مائدہ اتاریں گے اور دسترخوان اتاریں گے، لیکن ناشکری نہیں کرنی، اور ناشکری یہ ہے کہ جو ہے موجود کھاؤ وہیں پر اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس میں اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو ناشکری کرے گا فَأُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ جو ناشکری کرے گا تو اسے میں وہ عذاب دوں گا، وہ سزا دوں گا کہ شاید کسی کو نہ دی ہو۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری کریں گے تو پھر بہت ہی بڑے کسی عذاب میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس پارے کے بڑے مضامین میں سے 2 مضامین بہت ہی بڑے ہیں اس پارے کے، ان میں سے ایک مضمون وہ اب میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، وہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے۔ سوال یہ ہوگا، دنیا یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ یہ بتائیے کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ اور ہماری عبادت کرو؟ کیا آپ نے کہا تھا؟ ظاہر ہے دنیا عیسائیت کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ منظر جو قیامت کے دن رونما ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس منظر کو واقع فرمائیں گے، دنیا میں دنیا عیسائیت کو یہ تعلیم اور پیغام دیا کہ اللہ صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، معبود صرف وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مسجود صرف وہ ہے، اس کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ سوال ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے تو یہ بات کہنے کا حق ہی نہیں تھا،
ان کنت قلتہ فقد علمت، یا اللہ میں نے کہا ہوتا تو آپ جانتے ہوتے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل میں بھی جو کچھ آتا ہے آپ جانتے ہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ، میں نے تو ان کو وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو پوری دنیا عیسائیت ہی نہیں، پوری انسانیت کے اوپر یہ حجت قائم کی جا رہی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور جن کو اللہ کے سوا معبود بناؤ گے اللہ تعالیٰ انہی کی زبانی یہ شہادت اور اقرار کروائیں گے کہ جنہوں نے ان کو معبود بنایا وہ جھوٹے ہیں اور وہ غلط ہیں۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون وہ بھی ہے، قیامت کے روز انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کا ایک بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی بے بسی والا انداز ان کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر آپ دیکھیں جب یہ لوگ جہنم کی آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، کہیں گے یا اللہ کاش کسی طرح ہم واپس دنیا میں چلے جائیں، نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اب ہم کبھی اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ اسے کہا جائے گا نہیں، کلا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ واپس جا سکو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اگر آپ اس منظر کو دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ حشر، جنت، جہنم، آخرت، حساب حق ہے کہ نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم بالکل حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اللہ فرمائیں گے چلو اب عذاب چکھو کیونکہ تم دنیا کے اندر کفر کیا کرتے تھے۔ یہ بے بسی ہوگی ان لوگوں کی کہ وہ واپس جانے کی تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، ان سے کہا جائے گا اب صرف عذاب ہے، اب عذاب بھگتو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی کسی بھی آفت سے دنیا میں بھی محفوظ فرمائیں اور آخرت کے اندر بھی محفوظ فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایمان والا وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے غریب ہو، دنیاوی اعتبار سے کم حیثیت تصور کیا جاتا ہو، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی عزت ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی شان ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے ارد گرد جو یہ لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ تو ہمارے معاشرے کے بڑے ہی کم حیثیت لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے۔ یہ ایمان لا چکے ہیں حضور علیہ السلام پر، مشرکین کہتے ہیں ان کو ہٹائیے، ہم آئیں تو یہ نہ بیٹھے ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارا سٹیٹس نہیں ہے، ہمارا سٹینڈرڈ بہت بڑا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ لو سٹیٹس لو سٹینڈرڈ لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی علیہ السلام جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، کافر اور مشرک جتنی مرضی بڑی حیثیت والے ہیں ان کی وجہ سے آپ نے ان کو دور نہیں کرنا، بلکہ اس پر تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے لیے اس قدر بڑا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، بہت ہی بڑا لفظ ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب یہ ایمان والے آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کیجئے، آپ ان کو کہیے تم پر سلامتی ہو۔ ایمان والا دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی کم حیثیت نظر آتا ہو، اور کتنا ہی معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، کسی اعتبار سے کم حیثیت بظاہر نظر آتا ہو، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی شان ہے کہ نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اگر مالداروں کی وجہ سے، صاحب حیثیت کفار و مشرکین کی وجہ سے آپ نے ان کو اگر اپنی محفل سے اٹھایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس پارے کا آخری مضمون اور دوسرا سب سے بڑا مضمون، اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے میں 18 انبیاء علیہم السلام کا ایک جگہ نام لیا، اور یہ قرآن کریم میں اور کہیں پر بھی نہیں ہے، صرف 7ویں پارے میں ایک ہی
جگہ پر ہے، سورۃ الانعام ہے، یہ 7واں پارہ ہے۔ 18 انبیاء علیہم السلام کا ایک جگہ نام لیا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اس کے علاوہ 18 انبیاء علیہم السلام کا نام لیا۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، بہت شان ہے، بہت عظیم المرتبہ ہیں۔ لیکن ایک بات ساتھ ارشاد فرمائی، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اللہ کے ساتھ شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس قدر ناقابل برداشت عمل ہے اللہ کے ہاں کہ اگر یہ اتنے بڑے مرتبے کے حامل انبیاء علیہم السلام، انہوں نے بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال، ان کی ساری نیکیاں، ان کی ساری عبادات، ان کی تبلیغ، ان کا اصلاح کی کوشش، ان کا تقوی، اللہ سب ضائع اور برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان خالص پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔